وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم عن علي رضي الله عنه قال إذا جاءت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح شوال المکرم کا مہینہ رمضان المبارک کا تتمہ ہے، اسی طرح شعبان المعظم کا مہینہ رمضان کے مہینے کا مقدمہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے کسی دوسرے مہینے میں نہیں دیکھا جتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے میں آپ کو دیکھا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے اسے رمضان سے ملا دیں۔ بہت ہی زیادہ کثرت سے آپ نے روزے رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو عذر کی وجہ سے میرے رمضان میں روزے چھوٹ جاتے تھے ان کی قضا میں شعبان کے مہینے میں کیا کرتی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ اس مہینے میں شعبان میں حضور کا بھی روزہ ہوتا تھا تو مجھے بھی روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے روزہ رکھے کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے رکھتے آپ رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، اور یہ بات حضور کو بہت پسند تھی۔ بعض احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی نصف تاریخ آ جائے یعنی 15 تاریخ آ جائے تو اس کے بعد تم روزہ نہ رکھا کرو۔ اب ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ روزہ رکھیں، حضور کو یہ بات پسند تھی کہ روزہ رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں، اور ایک حدیث میں منع کیا جا رہا ہے کہ جب 15 شعبان آ جائے تو روزے نہ رکھو۔ تو علماء نے لکھا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور کو تو یہ بات پسند تھی کہ ملا دیا جائے، لیکن عام مجمع کے لیے یہ بات ہے کہ وہ 15 شعبان جب آ جائے تو کھا پی کر خوب طاقت حاصل کریں، قوت حاصل کریں، تاکہ رمضان کے اندر کوئی عذر نہ آ جائے، کوئی کمزوری نہ آ جائے جو روزے رکھنے سے مانع بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شعبان کے تو روزے رکھ لیے اور رمضان کے روزے چھوٹ جائے، یہ نہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھا کہ شعبان کے آخر کے اندر روزے اس لیے بھی نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ یہ شعبان کے آخر میں روزے رکھتے رکھتے آپ نے اگر رمضان سے ملا دیے تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے رمضان کے روزوں کے اندر اضافہ کر دیا، جو کہ اللہ کی طرف سے اضافہ نہیں تھا، آپ نے اضافہ کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ 15 کے بعد آپ روزے نہ رکھیں۔ اللہ نے رمضان کے 30 روزے کیے تھے فرض، آپ نے شعبان کے رکھتے 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 رمضان سے ملا دیے، اور وہ روزے ایسے ہو گئے، وہاں سے 10 ملائے، یہاں سے 30 ملائے، تو یہ 40 روزے ہو گئے۔
یہ ایک زیادتی ہو گئی، گویا کہ زیادتی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حقیقتاً زیادتی ہو گئی ہو، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ شعبان کے روزے ہیں، یہ نفل ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن ایک صورتاً یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ روزہ جو ہوتا ہے، رمضان کا روزہ یا کوئی بھی روزہ، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ سحری جو کھاتے ہیں وہ بالکل آخر وقت تک کھائیں۔ کئی احادیث کے اندر یہ مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سحری آخر وقت تک کھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 بجے کھانا کھا کے فارغ ہو گئے اور اب سحری کے وقت میں کچھ کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا تو کچھ بھی نہیں کھایا اور روزہ رکھ لیا۔ یہ مکروہ طریقہ ہے، ناپسند ہے یہ شریعت۔ پسندیدہ طریقہ کیا ہے کہ آخر وقت تک کھائے، یہ پسند، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ دین جو ہے وہ اتباع کا نام ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کا نام دین نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے ہی سحری کر لی، 2 بجے 3 بجے سحری کر لی اور روزہ مثلاً 5 بجے بند ہو رہا ہے، تو 3 بجے آپ نے سحری کر لی تو آپ نے روزے کا جو دورانیہ ہے اس میں 2 گھنٹے کا اضافہ کیا ہے، صورتاً اضافہ کیا ہے، جو کہ پسندیدہ نہیں ہے، جو کہ دین میں ایک اضافہ ہو گیا۔ اور اسی لیے بدعت اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ نیا کام جس کو دین سمجھ کے کیا جائے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ تو آپ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ میں اگر پہلے سے ہی شروع کر دوں، سحری کا وقت ابھی 5 بجے بند ہوگا اور میں 4 بجے سے ہی شروع کر دوں تو میرے اجر میں اضافہ ہو جائے گا، بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے، آپ نے روزے کے دورانیے میں اضافہ کر دیا، یہ گناہ ہے، اور آپ اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، بدعت ہے۔ دین کے اندر کوئی ایسا کام کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو ثواب سمجھ کے دین کا حصہ سمجھ کے کیا جائے، یہی تو بدعت ہے۔ اسی لیے اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ روزہ جب افطار ہو تو فوراً کر لیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ جیسے ہی روزہ سائرن بجے، اذان ہو، آپ نے فوراً روزہ افطار کرنا ہے، چاہے وہ پانی کا گھونٹ ہو، کھجور ہو، جس سے بھی ہو آپ نے فوراً روزہ کھولنا ہے۔ اس کے اندر تاخیر مکروہ ہے، اچھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اگر آپ نے اس میں اضافہ کیا تو یہ اضافہ روزے کے دورانیے میں اضافہ ہو رہا ہے، صورتاً اضافہ ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے طریقہ، مکروہ طریقہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یہ آپ، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پورے دن کا میں نے روزہ رکھا اور ابھی تو مجھے کوئی بھوک نہیں لگ رہی تو میں تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں، تو یہ اپنی خواہش پر عمل ہے، یہ شریعت کے حکم پر عمل نہیں ہوا۔ شریعت کا حکم جو ہے آپ نے اس کی تعمیل کرنی ہے، اپنی خواہش کی آپ نے تکمیل نہیں کرنی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آخر وقت تک سحری کھائیں، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب روزہ کھل جائے تو فوراً روزہ کھول لیں، اس کے اندر تاخیر نہ کریں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ لے کر آئے گا، اپنی خواہش لے کر آئے گا اور اس کو دین سمجھ کے کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا تھا، بعض لوگ عصر سے لے کے مغرب تک میں روزانہ کچھ نہیں کھاتے اور کہتے یہ ہے کہ روزہ ہے،
اور وجہ پوچھو بھائی کہاں سے ثابت ہے، تو بھائی میرے والد صاحب بھی یہی کرتے تھے، میرے دادا بھی یہی کرتے تھے، عصر سے مغرب میں کچھ نہیں کھاتے تھے۔ تو بھائی باپ دادا کے طریقے کو اپنانے کا نام تو دین نہیں ہے۔ وہ طریقہ جو نبی لے کر آئے ہیں، وہ طریقہ جو قرآن اور سنت میں بیان ہوا ہے، وہ دین ہے۔ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ نے اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی اضافہ کر لیا اور اس پر عمل کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں زیادہ محنت کر رہا ہوں، زیادہ مشقت برداشت کر رہا ہوں، یہ دین ہے، یاد رکھیں یہ دین نہیں ہے۔ اپنی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے، دین نہیں ہو رہا یہ زندہ، اپنی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، شعبان المعظم، یہ اس کی شعبان کے مہینے کی ایک صفت لگتی ہے، معظم، عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے شعبان، کثرت سے روزے رکھے ہیں حضور نے، عمل بڑھ جاتا ہے، اور اس کے لیے دعائیں رجب کے مہینے سے ہو رہی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، سلامتی صحت عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ رجب کے مہینے سے شروع ہو رہی ہیں دعائیں شعبان کے مہینے کے لیے۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ برات کا مطلب ہے بری ہونا، کسی بھی چیز سے دستبردار ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات ہوتی ہے 15 شعبان کی رات، 14 اور 15 کی درمیانی رات جو ہے یہ ہے نصف، لیلۃ من نصف شعبان۔ اس کے احادیث مبارکہ میں کئی فضائل ہیں۔ 10 صحابہ کرام ہیں جن سے اس رات کی فضیلت سے متعلق احادیث مروی ہیں، اور وہ سندن وہ ساری ہی ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کو علماء نے لیا ہے اور اس کی فضیلت سے فائدہ بھی حاصل کیا۔ ایک بات ہے تو کمزور ہے، تو سندن ضعیف، لیکن کثرت سے ہے، یہ بھی بیان کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، 10 صحابہ کرام کر رہے ہیں، تو کوئی بات ہوگی جبھی تو کر رہے ہیں۔ اس لیے اگرچہ احادیث ضعیف ہیں لیکن کثرت سے آئی ہیں، اس لیے علماء نے ان کو لیا ہے اور اس کی فضیلت کو گردانا ہے، اس کی فضیلت کو شمار کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا جاءت لیلۃ من نصف شعبان، جب تمہارے پاس شعبان کی درمیانی رات آ جائے، 14 اور 15 کے درمیان والی رات، اس سال وہ جو رات ہے وہ شب جمعہ میں پڑ رہی ہے، تو یہ جب رات آپ کے پاس آ جائے تو کیا کرنا ہے، فقوموا لیلہا، تو اس رات میں کھڑے ہونا ہے، ہوٹل پہ جا کے نہیں، اس نوکر پہ جا کے نہیں، بلکہ مسجد کے اندر یا اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کو کھڑے ہو کر زندہ کرنا ہے۔ فقوموا لیلہا، اور دن میں، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، بہت طبیعت خراب ہوئی، 70 سال کی عمر ہوئی، بہت زیادہ بیمار ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب آ کر دیکھنے لگے کہ حضرت بہت بیمار ہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آج شعبان کی 15ویں ہے اور آج یہ 50 سال ہو گئے میرا یہ روزہ نہیں چھوٹا، آج ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مجھے روزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت ہے، آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنا اسلاف سے ثابت ہے، علماء سے ثابت ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں نے اللہ کے رسول کو اپنے بستر پر نہیں پایا،
تو میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہاں چلے گئے حضور، تو جا کے دیکھا آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ شاید میری باری میں حضور کسی اور کے پاس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، وہ غلط سمجھ رہی تھی، آج نصف شعبان کی رات ہے، اور نصف شعبان کی رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ صدا لگاتے ہیں، یہ تکبیر کرتے ہیں، یہ آواز دیتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مغفرت کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کون ہے مجھ سے اپنے رزق میں برکت مانگنے والا تو میں اس کے رزق میں وسعت دے دوں، کون ہے مجھ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے والا تو میں اس کی دعائیں قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت آج کی رات اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، گناہوں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ لیلۃ من نصف شعبان، یہ جو رات ہے، آج کل لوگ اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن حضور ایک مرتبہ قبرستان گئے، ایک مرتبہ گئے، تو علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ چلے جائیں سنت زندہ ہو جائے گی۔ حضور کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ دن آیا لیکن ہمیشہ آپ نہیں گئے، ایک مرتبہ آپ قبرستان گئے، تو آپ بھی ایک مرتبہ سنت کی نیت سے چلے جائیں، کافی ہے۔ اور جس طرح حضور گئے ہیں اسی طرح آپ بھی چلے جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، یہ سنت زندہ ہو جائے گی۔ حضور چپکے سے گئے ہیں، حضرت عائشہ کو بھی نہیں پتا، بستر سے اٹھ کے چلے گئے، حضرت عائشہ ڈھونڈتی ہوئی نکلی کہاں چلے گئے۔ اگر یہاں جانا بہت ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول عائشہ کو بھی اٹھا دیتے، حضرت عائشہ کو بھی اٹھا دیتے، بھئی تم بھی ساتھ چلو، یہ سونے کی رات نہیں ہے، چلو۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں فرمایا بھائی آج کوئی کسی نے سونا نہیں ہے، سب نے عبادت کرنی ہے، جو سو رہا ہے وہ سو رہا ہے، کیونکہ یہ جو عبادت ہے یہ نفلی عبادت ہے، کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں کرنی کہ بھائی آج عبادت کرنی ہے، آج قبرستان جانا ہے، نیا سوٹ پہننا ہے۔ اور قبرستان کے اندر آج کل کیا ہو رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آج کل تو نہ جانا ہی بہتر ہے۔ ہر قبرستان کے اندر لائٹنگ اور وہ چراغاں، وہ موم بتیاں جل رہی ہیں، باہر گولے گنڈے، فالودے اور چپس بک رہے ہیں، برگر، اور لوگ جتھوں کی صورت میں جا رہے ہیں، باتیں، گپ شپ، اور وہ ون ویلنگ، پٹاخے، وہ چراغاں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ شیطان کے کام ہے، شیطان نے آپ کو قبرستان لے جا کر عبادت سے دور کر دیا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں اس رات میں عبادت کرو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، اللہ سے تعلق بناؤ، رو دھو کے اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ لیکن ہم قبرستان جا رہے ہیں، وہ بائکوں پہ ون ویلنگ کرتے ہوئے، سارے لڑکے بھی جا رہے ہیں، نئے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، بھائی یہ کوئی عید کا دن تھوڑی ہے۔ حضور خاموشی سے گئے ہیں، آپ خاموشی سے چلے جائیں۔ رات کے 3-4 بجے آپ کی آنکھ کھلے یا آپ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے، اب آپ کا دل کر رہا ہے آپ خاموشی سے اکیلے جائیں، تاکہ گپ شپ والا ماحول نہ ہو، اکیلے جائیں، وہاں جا کر عبرت حاصل کریں۔ اور وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنی ہے کہ یہ زندہ ہوتے تھے۔ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ہم سلام کر رہے ہیں قبر والوں کو، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ دعا ہے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، مطلب یہ ہے اس کا کہ تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہی آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم چلے گئے اور ہم یہیں رہیں گے، ایسے اسی بات نہیں ہے۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے، جب بھی کوئی شخص قبر پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، کسی بھی قبر پہ، تو قبر والا اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا واقفا علی قبرنا لا تتعجب من امرنا، اے میری قبر پر کھڑے ہونے والے، میرے حال پر حیران مت ہو، تعجب نہیں کر کہ یہ قبر میں کیسے چلا گیا، جا کے حیران اور پریشان کھڑا ہوا ہے، یہ قبر میں چلا گیا، ہنستا تھا، بولتا تھا، کھاتا تھا، ہمارے ساتھ گھومتا تھا، باتیں کرتا تھا، گپ شپ، لا تتعجب من امرنا بالامس كنا مثلكم وغدا تصير مثلنا۔ وہ قبر والا یہ کہتا ہے کہ بیٹا کل میں تمہاری طرح تھا، تمہارے ساتھ ہی رہتا تھا، تمہاری طرح ہی کھاتا پیتا تھا، سارے کام کرتا تھا، وغدن تصیر مثلنا، اور کل تم ہمارے جیسے ہو جاؤ گے، کل میں تمہارے جیسا تھا اور آنے والے کل میں تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ لہذا زیادہ چوڑا ہونے کی، زیادہ بھاری بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مر گیا، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، یہ چلا گیا، مر گیا، اس غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں جا رہے تھے، اور جنازے میں ایک شخص تھا جو بہت واویلا کر رہا تھا، شوہائے مر گیا، چلا گیا، اتنا اچھا تھا اور یوں تھا، چلا گیا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، بھائی تجھے کس بات کا اتنا صدمہ لگا ہوا ہے، تو کیوں اتنا شور کر رہا ہے، اتنا غم کرنے کی تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی، تو غم اپنے اوپر کر، جو موت کی تکلیف برداشت کرنی تھی وہ اس نے کر لی جو جنازہ جا رہا ہے، موت کی تکلیف اس نے برداشت کر لی، تیرے اوپر ابھی موت کی تکلیف آنا باقی ہے۔ یہ جو شور تو کر رہا ہے یہ اس کے اوپر نہیں، اپنے اوپر کر کہ میں ابھی مرنا میرا باقی ہے، مجھے ابھی موت کی تکلیف سے گزرنا ہے۔ تو قبرستان جانا ثابت ہے، آپ حضرات بھی جائیں، اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے گئے تو کافی ہے، اب نہ جائیں، اور اگر نہیں گئے تو کبھی چلے جائیں، ضروری نہیں ہے اس مرتبہ جائیں، اس مرتبہ جانا چاہیں اس مرتبہ چلے جائیں، لیکن جس طرح حضور گئے ہیں اس طرح جائیں۔ حضور اکیلے میں گئے ہیں، انفرادی طور پہ گئے ہیں، کسی کو اٹھا کے نہیں گئے چلو بھائی میرے ساتھ، اور حضور کوئی چراغ لے کے نہیں گئے، پھول پتیاں لے کے نہیں گئے۔ ہم لوگ پھول لے کے، لاکھوں روپے کے پھول بک جاتے ہیں، صرف لانڈی کرنگی کی بات کر رہا ہوں، پھول لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ چراغاں ہو رہا ہے، پھول بچھا رہے ہیں۔ ایک واقعہ پوری حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے کہ اس کی قبر پر پھول ڈالے ہوں، ایک واقعہ بھی نہیں۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کا انتقال ہوا ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، جبرائیل مسجد نبوی میں اترے ہیں اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ کس کا انتقال ہوا، اللہ کا عرش ہل رہا ہے، کس کا انتقال ہوا؟ آپ نے گردن اٹھائی، فرمایا سعد بیمار تھا، لگتا ہے اس کا انتقال ہوا۔ آپ دوڑے دوڑے گئے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اتنی تیز دوڑے ہیں کہ ہم چلتے ہوئے ہم پریشان ہو رہے تھے، اتنی تیز حضور چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ جب اندر گئے ہیں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے داخل ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے، آپ کپڑوں کو سمیٹ رہے ہیں، کیوں، وجہ؟ آپ نے فرمایا اتنے فرشتے دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی۔ جب چرپائی اٹھائی ہے، جنازہ اٹھایا ہے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سعد چرپائی میں نہیں ہے، پتہ نہیں سعد، ہم نے لگتا ہے چرپائی اٹھائی ہوئی، سعد تو ہے ہی نہیں چرپائی میں۔ حضور نے چرپائی کو دیکھا، فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو، تم نے صرف چرپائی اٹھائی ہے، میرے سعد کو فرشتے نے اٹھایا ہوا ہے۔ اتنے عظیم صحابی، آپ نے فرمایا سعد کے رومال جنت کے رومالوں سے زیادہ افضل ہیں۔ اتنے عظیم صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے پھول کی پتیاں نہیں جھاڑی، آپ نے پھول خرید لیے اور وہاں لے جا رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب بدعت ہے، اس کا جواب دینا۔ اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، یہ ثابت ہے۔ اس رات کے اندر حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت اس پورے سال کے اندر ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ اس رات میں اس دن یہ پیدا ہوگا، اس سال میں یہ پیدا ہوگا، اور اسی رات کے اندر ہر کسی کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس میں پورے سال میں جس نے مرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب ملک الموت کو میرا نام دیا جائے تو میں اس دن روزے سے ہوں،
تو اس دن روزہ رکھنا ثابت ہے. رات کے اندر آپ عبادت کریں، اور عبادت نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے اندر اصول ایک یاد رکھیں کہ نفلی عبادت وہ تنہائی کی عبادت ہوتی ہے، وہ دکھانا نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ کرنی ہے. نفلی جو بھی عبادت ہوگی اس کے اندر تنہائی مطلوب ہوتی ہے، یاد رکھیں. وہ گھر کے اندر کریں، مسجد میں نہیں، گھر کے اندر کریں. حضور صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، سنتیں وتر بہت کم ثابت ہے حضور سے مسجد میں پڑھنا. آپ نے نفل پڑھنے اپنے گھر میں پڑھے. لوگ آتے ہیں مسجد بند ہے، آج اتنی قیمتی رات ہے مسجد بند ہے. مسجدوں میں کرنی نہیں ہے یہ عبادت، یہ نفلی عبادت ہے، گھروں میں کرنی ہے. آپ گھروں کے اندر کریں، نماز پڑھیں، بڑے فوائد ہیں گھر کے اندر کرنے. بچے دیکھیں گے اور بڑے دیکھیں گے، اتنے فائدے ہوتے ہیں. آپ کی والدہ کہیں گی کہ بیٹا تیرا بھائی نماز پڑھ لے، تو بھی کھڑے ہو جا، تو بھی نماز پڑھ لے. بچے دیکھیں گے یہ ابو کیا کر رہے ہیں، آج تک تو دیکھا ہی نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھی. بچوں کو بھی سبق ملے گا، وہ بھی برابر میں آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. بہرحال اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رات کی عبادت، اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، رات کو عبادت کے ذریعے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس رات کے اندر خرافات سے، پٹاخوں سے، گانے باجوں سے، قوالیوں سے، قبرستان جانے سے اور چراغوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.